نوازنا چاہتا ہے. لیکن ایک پہلو اور بھی بتاتا جو پہلو بتانے لگا تھا اس سے پہلے برادر کمال پہلو عرض کرنے لگا. سنائیے گا حضور، آج بھی خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، آج بھی امام غیب نہیں، ہم غیب. قبلہ یہ ایک سوال ہے کہ ہم امام کی انتظار میں ہیں اور امام ہمارے انتظار میں ہیں کہ ہماری اور ان کی ملاقات اور وہ وقت آئے کہ جب ہم ان کریں. ایسے ہی پچھلے دور میں ائمہ علیہ السلام سب کو اویلیبل تھے، یعنی کافر کو، مشرک کو، منافق کو، مومن کو، سب کو اویلیبل. کیا ہوا کہ ہمارا اور امام زمانہ، ہمارے وقت کے امام کا اور ہمارا گیپ آیا؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت خوبصورت سوال ہے. تو جی اس سوال کا مختصر جواب دیں گے تاکہ میں اوروں کے سوال بھی لے لوں. سیدزادہ مشیت خداوندی ہے، علی کل شیء قدیر کا حکم ہے، اصل میں وہ نوازنا چاہتا ہے. لیکن ایک پہلو اور بھی بتاتا جو پہلو بتانے لگا تھا اس سے پہلے برادر کمال پہلو عرض کرنے لگا. سنائیے گا حضور، آج بھی خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، آج بھی امام غیب نہیں، ہم غیب. میں پورے معصومین کے فرامین کی روشنی میں کہہ گیا. سیدزادہ کیسے؟ امام فرماتے چھوٹا بچہ، میری بیٹیاں، میری بچیاں، میری بہنیں دعائی دیں گی، چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے. سرکار بالکل ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے بیٹھے ہنستے ہیں، بیٹھے. فرمایا تمہیں پتا ہے اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ سرکار یہ پتا کرم فرمائے. امام فرماتے ہیں چونکہ بچہ ہے معصوم، معصوم کا گہرا رابطہ ہے معصوم سے. یقین جانیے غیب ہم ہیں، امام غیب نہیں. میں جو بتا رہا ہوں نا، نسبت سمجھ آ گئی نا، فاصلے ختم ہو جائیں گے. نسبت سمجھ آ گئی، فاصلے ختم. نسبت سمجھ آ گئی، مطلب ہے فاصلے ختم، نسبت سمجھ آ گئی. گہری بات ہے. میں اس پر پھر اس پہ کسی پر روشنی ڈالوں گا. پہلا پہلو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا. اچھا چلو اس سے جڑی بات اور عرض کروں. کیسے کتب میں لکھا ہے قبر میں مولا کی زیارت ہوتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ بچوں بیٹا بچپن میں بھی ہوتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوتی ہے. پھر یہ درمیانی عرصے میں کیوں نہیں ہوتی؟ میرا سوال ہے حضور. اس کا مطلب وہ کروانا چاہتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے. تھوڑا سا نفس کشی کرنی پڑے گی. اس پہ بھی میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ روشنی ڈالوں گا. کیسی نفس کشی کرنی ہے کہ سرکار کے ہم مزید قرب اور ان کی ملاقات کے قابل ہو جائیں. اب دوسرا پہلو، شیخزادہ نے کہا اللہ کی مشیت ہے، خداوند عالم نے ہمیں انعام ڈبل دینا ہے. مثلا یہاں جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں سید سردار نے ایک کیمرہ لگوایا. کیا خیال ہے؟ ہم سب بڑے زبردست طریقے سے بیٹھیں گے. مجھے قاری صاحب کوئی بات کریں گے کوئی ایسی، یا میں قاری صاحب سے لڑنے کی کوشش کروں گا، فوراً قاری صاحب کہیں گے خیال کر کیمرہ لگا ہے. تھوڑا سا احساس کر کیمرہ لگا ہے. کہیں گے وہ کیا محسوس کریں گے؟ اندر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کہیں گے بھی ہمارے پاس مہمان بن کے آئے ہیں تو انہوں نے یہ کیا اٹھا بھرتے شروع آپس میں قاری صاحب اور شاہ جی آپس میں لڑنے بیٹھ گئے. اگر ہمیں بندوں کے بنائے ہوئے کیمرے پہ اتنا یقین ہے تو آؤ عین اللہ کو سمجھیں. یہ آپ کے جمعے کی صلوات میں مہربانی ہے، جمعے کی صلوات میں ہے. آپ پر سلام ہو اے زمین پر اللہ کی آنکھ. میں جاؤں گا کائنات کے سچے وہ ہے. جو جی بات کر رہا ہوں کہیں اور نہ بڑھ جائے. میں خطابت کا انداز نہیں اپنانا چاہ رہا. میری خواہش ہے کہ میں کچھ عرفان کے موتی دے کے کچھ سوالات لوں تاکہ ہم تھوڑا سا اور نکھریں اور آگے بڑھے. سفر ہمارا رکے نہیں، کیونکہ یقین کیجیے سفر چلتے رہنے کا نام ہے. جو رک جائے وہ سفر نہیں ہوتا. میں اس کی مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں اپنے گھر سے چلا، جو سرکار کا عطیہ ہے، میں وہاں سے چلا. ایک جگہ رک گئے. دوستوں نے کہا شجی جانا ہی ہے تو پہنچ جائیں گے، کوئی بات نہیں، ذرا تھوڑی سی کوئی چہل قدمی کر لیں، تھوڑا یہ رونق میلہ دیکھ لیں. ادھر سے آپ میرے انتظار میں تھے. بڑی گہری بات کرنا. ادھر سے آپ میرے انتظار میں تھے، چہل قدمی کے لیے، روشنیاں دیکھنے کے لیے. ان کے کہنے پہ میں رک گیا. ہوگا کیا؟ آپ تو میرے انتظار میں تھے، میں پہنچوں گا لیٹ.
اور آپ نے کہنا ہے سید اچھا تھوڑا ہوتا ہے، اتنا انتظار تھوڑا کرایا جاتا ہے، ہم تو مولا کے لیے آپ سے ذکر سننے کے لیے بیٹھے تھے، آپ نے اتنا ٹائم لگا دیا، جلدی آ جاتے، زیادہ ٹائم ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ میں اسی انتظار کو سرکار زمانہ کی ذات پہ رکھنے لگا ہوں۔ سرکار میری اور آپ کی منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یقین جانیے اگر ہمارا سفر بھی رک گیا روشنیاں دیکھ کر، کیا کہیں گے جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں میں اتنی دیر سے آپ کے انتظار میں تھا، کیا اچھا ہوتا آپ اپنا سفر جلدی جلدی جاری کر کے مجھ تک پہنچ جاتے۔ میں اس پہ بھی چھوٹی سی ایک بات عرض کرتے ہوں سیدنا، بڑی اہم بات سرکار، بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں۔ کیوں میں نے کہا کہ ہمیں سرکار تک پہنچنا ہے؟ اس لیے سرکار اللہ کی طرف سے مشیت اللہ ارادت اللہ تو سن بیٹھے ہو، خدا کی طرف سے زمین پر ہماری آخری ڈیسٹینیشن، ہماری منزل ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں، ہماری منزل ہے۔ جس کا اظہار میں ممبر پہ کسی وقت اشارت کرتا ہوں کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا۔ ایک نعرہ اور بڑا خوبصورت لگاتے ہیں، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا۔ ایک اہم پہلو عرض کرنے لگا یہیں پہ روک کے، حضور راستے ہمیشہ منزل پہ لے جانے کے لیے، راستہ ہوگا تو بندہ منزل پہ پہنچے گا۔ بھائی عسکری ٹینٹ تک آنے کے لیے کوئی راستہ تھا تو میں پہنچا، راستہ ہی نہ ہوتا میں پہنچ ہی نہ سکتا۔ یہ ہمارا نعرہ، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا۔ آؤ یہی عرض کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کربلا راستہ ہے، کربلا سے گزرو منزل تک پہنچو۔ کربلا راستہ ہے، جب کاظمین راستہ ہے، نجف راستہ ہے، مدینہ راستہ ہے، منزل امام زمانہ۔ اس میں بھی میں چند گزارشات آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمیں چلنا ہاں لیکن کوشش کرنا ہے ہمیں اس راستے پہ چلتے ہوئے رنگینیوں سے، روشنیوں سے اتنا بچنا ہے کہ کہیں ہم کھو نہ جائیں۔ نہیں میرے خیال میں حاصل کہیں ہم کھو نہ جائیں۔ وہ چیز ایسی دیکھیں، انسان ہے نا بحیثیت انسان، کوئی روشنی ایسی دیکھیں گے ہم رک جائیں گے، سفر رک جائے گا۔ سفر چلتے رہنے کا نام ہے، رکنا نہ، تھکنا نہ، روشنیاں دیکھ کے اٹریکشن ان چیزوں کو مت بنانا، سفر رک جائے گا۔ کائنات کی اٹریکٹیو ہستی کو اس دور میں مہدی کہتے ہیں، امام زمانہ، کائنات کی کمال ترین اٹریکٹیو ہستی، پرسنالٹی، کمال کمال کمال، کہ جس کی طرف پوری کائنات شعور میں متوجہ ہو جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ اللہ شعور میں ہے ہی ہے۔ گہری بات میں کہہ رہا لا شعور میں شیء زیادہ ہم سب ہیں ہی، ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث وہی ہے جو اس وقت 11 اماموں کی دستار پہن کے بیٹھے ہیں۔ نہیں عرض کر پایا۔ میں سید صدیق سے گدیری صاحب کبھی کبھی اپنی زیارت کا شرم بخشتے ہیں، اور جب میں آتا ہوں تو شرم بخشتے ہیں، ان کا شکریہ۔ گدیری صاحب کے دادا کی زمینیں تھیں، ہمسائے نے دعویٰ کر دیا کہ جی وہ مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں کورٹ میں ثابت کروں گا، پیپر میرے پاس ہے، بلڈ ریلیشن میرا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کا دادا ہمیں ہمارے بڑوں کو کہہ کے گیا تھا ٹھیک ہے یار یہ تمہاری یہاں لے لینا۔ انہوں نے کہا کہنے کھونے کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی پروف دکھا۔ پروف دکھایا، گدیری صاحب نے کورٹ میں کیس جیت گئے۔ لوگوں نے پوچھا گدیری صاحب یہ کیا دکھایا؟ کہا بلڈ ریلیشن کا ثبوت ہے۔ اور تمہارے پاس کیوں ہے؟ کہا ورثہ ہے، وارث کو ہی ملتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری زندگیوں کے ہمارے روزمرہ اگر ہمارے ورثے ہماری نسلوں کو ملتے ہیں تو کیا خیال ہے آج آل محمد کے گھرانے کا کل ورثہ کس کے پاس ہے؟ بہت شکریہ کہ پھر سرکار کو کہتا ہوں سلمانی کا وارث، معراج کا وارث، عبیدہ کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، کربلا کا ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے۔ سرکار اس وقت کائنات کی سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہستی ہیں، اتنی اٹریکٹیو ہستی ہیں کہ شاید یاد ہو میٹرک میں بچے، آپ بیٹا اگر آپ کو بھی یاد آ جائے تو ضرور آپ نے سر ہلانا ہے، ہم تو پڑھ کے آئے کرنا صاحب، ہمیں ایک حدیث پڑھائی جاتی تھی میٹرک لیول پہ،
تم اس وقت تک، اس میں بھی گفتگو کروں گا سر، یہ کمال موضوع ہے، تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میرا محمد تمہاری محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ ایسے تصدیق فرمائے گا، شکریہ۔ اس وقت تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک میرا محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، محبوب نہ ہو جائے، محبوب نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ خدا کا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ہستیوں کے ذریعے اتنے محمد دے دیے، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے۔ اس کا مطلب آج کے دور میں اگر سرکار کی اس فرمان کو جو ہم تک پہنچا ہے اپنے سامنے رکھے تو پھر کہنا پڑے گا تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک مہدی تمہاری محبوب ہستیوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہی ہم مظاہرہ کربلا میں دیکھ بیٹھے ہیں، چونکہ حسین بادشاہ کی ذات مہربانی، سرکار کی ذات گرامی قدر کربلا میں مرکز و محور کائنات ہے۔ ایسے ہی الحمدللہ ہم سب علی والوں کا اتفاق ہے، حسین کربلا میں نہ صرف حسین تھے بلکہ علی بھی تھے، بلکہ محمد بھی تھے، ایسے ہی ہے، بلکہ حسن بھی تھے، بلکہ وہ سارے گھرانے کے کل ہر چیز کے وارث بھی تھے۔ تو کیا خیال ہے ورثت وارث کو منتقل ہوتا ہے؟ کیا کرے، یہ ہمارا قصور نہیں، یہ علا کل شیء قدیر کا عمل ہے۔ خدا چاہتا ہمیں صفین میں بھی پیدا کر سکتا تھا، خدا چاہتا ہمیں کربلا میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اگر خدا نے اس دور میں پیدا کیا، ذات وہی ہے۔ میں بچوں آپ کو سمجھاؤں گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور بیٹا میں عقیدہ کبھی میں نے نہ ممبر پہ بتایا اور نہ کبھی آپ کسی کو بتایا کرو۔ عقیدہ بتانے والی چیز کا نام نہیں، عقیدہ کردار سے نظر ہے۔ بچوں بیٹا یہی میں جگہ جگہ کہتا پھر رہا ہوں، عقیدہ کم از کم زبان سے نہیں، اتنا کردار سے نظر ہے۔ آپ کو دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ اگر یہ مولا کا ماننے والا ہے، اگر یہ آقا کا چاہنے والا ہے تو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ اور یقین کیجئے ہماری خمیر میں ان کی محبت ایسے گودی گئی، ایسے گودی گئی، بس ہمارا کام ہے گردی صاحب متر دیکھیے گا، اس محبت کو پروان چڑھانا، یہ ہمارا کام ہے، پروان چڑھانا، محبت کو اتنا پروان چڑھانا، ثابت کر کے دکھانا۔ خدا تو نے جو ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت کا بیج بویا تھا وہ ہم نے ایسا ثابت کر کے دکھایا، ایسا ثابت کر کے دکھایا، دنیا ششدر تھی ظہور امام زمان پہ۔ بھائی کیا بات ہے، ہم نے تو سنا تھا غور نے حسین کو مانا، ہم نے تو سنا تھا سلمان نے علی کو مانا، ہم نے تو سنا تھا ابو بشیر نے صادق آل محمد کو مانا، لیکن آج پتہ چلا مہدی کے ماننے والوں کا معیار کتنا بلند ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ کے مانا، انہوں نے محبت میں مانا۔ بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بات کہیں کبھی نہ ہو جائے، پھر میں آپ کے سوالات لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی گفتگو اس پہ بھی ہو جائے۔ نوجوان دوست ضرور سوال کرنے ہیں، سب نے کرنے ہیں، اور ٹاپک امام زمان علیہ السلام، کیونکہ ہم سرکار کے ہی حوالے سے ہی بات زیادہ اس لیے کریں گے، اتنی دیر سے میں نے بات کر رہا ہوں بیٹھا ہوا، اللہ نے جس دور میں بھیجا، ہم 11 امام کو امام بھی کہتے ہیں، آقا بھی کہتے ہیں، مولا بھی کہتے ہیں، سردار بھی کہتے ہیں، لیکن امام زمانہ نہیں۔ ہم میں سے اس دور کا کوئی بندہ مولا علی کو امام زمانہ کہے گا؟ بچوں بیٹا میں اس کو شارٹ کروں نا تو اس کا مطلب ہے the imam of our time، our time، اس دور کا حجت ہے وہی۔ شاید میں اس کو اور مختصر کروں گا تو اور زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی۔ بچوں ہم اتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں انہیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرتے، سب کرنی پڑے گی۔ بھلا کیسے؟ ان کی ذات گرامی قدر کی ہلکی سی جھلک کو سمجھنے کے لیے کیسے؟ گدی صاحب کے بچے نے، پوتے نے، بچے نے، نواسے نے پوچھا بابا ہم جن کے ماننے والے ہیں ایک تو مولا علی تھے بابا، جی بیٹا، ایک مولا حسن تھے، جی بیٹا، ایک مولا موسیٰ قاسم، جی، سارے 12 انہوں نے گنوائے،
ہم ان میں فرق کیسے محسوس کریں؟ نبی صاحب نے کیا کیا؟ فوراً شاپ پہ چلے گئے، شاپ سے جا کے ایک 12 موم بتیوں کا پیکٹ خریدا، آ کے ماچس سے پہلی موم بتی جلائی، پھر پہلی سے 11 جلائی، پھر پہلی سے 11 جلائی۔ اب وہ بچوں کو کہنے لگے بیٹا دیکھو اس میں سے پہلی کون ہے؟ خدا کا اتنا احسان ہے، یہ سارے کے سارے محمد، یہ خدا کا ہم پہ کتنا کرم ہے، خدا کی ہم پہ کتنی عطا ہے۔ لیکن بات پھر وہی آ جائے گی، حضور ہم نے اس محبت کو پروان چڑھانا ہے تو کیسے ہے؟ یا ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ان کو پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں، کرنل صاحب اگر صرف اور صرف ہماری تیاری اور انتظار امام زمان علیہ السلام ہے تو پھر عزاداری کہاں جائے گی؟ پھر ہماری عبادات کہاں جائے گی؟ پھر ہماری تبرک لنگر نیاز یہ کہاں جائے گی؟ جیسے حدیث کی صاحب پڑھی، میرے باجو برادرام نے، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، قاری صاحب ہے، خدا سلامت رکھے، بڑے خوبصورت انداز اور آواز میں پڑھ رہے تھے، بڑی کہیں سی حدیث کی صاحب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آخر میں پڑھتے پڑھتے، ہم سب درود پڑھتے رہے، انہوں نے آخر میں حدیث کی صاحب سے ہمیں دعا پڑھوائی ہے، پڑھی تھی نا، ہم سب نے ہاتھ اٹھائے، فوراً ہم ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ مان لے گا اور انہیں کا صدقہ مان لے گا۔ آپ نے کبھی اس کے ترجمے پہ غور بھی فرمانا ہے، امیر المومنین نے یہاں شیعہ کی تعریف کی ہے، جو ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین۔ پھر آگے ہم دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، سرکار کی طرف سے ہے نا، لیکن یقین کرو اس حدیث قصہ کی قسم، شیعوں کا سب سے بڑا دکھ، شیعوں کا، شیعہ اس کی تعریف بھی کروں گا، شیعوں کا سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا درد اور سب سے بڑا کرب تاخیر ظہور امام ہے۔ اچھی گلی تو بسم اللہ نہیں تو آپ کی مرضی ہے حضور، باقی چیزیں تو آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے کرتے ہیں صاحب، مثلا کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، وہ ہم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کا رخ کیا، اور ہمیں کوئی دوست مل گئے، جی کیا حال ہے؟ طبیعت بڑی خراب ہے، دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ کبھی یہ بھی کہا کرو، یک دم میں سخت باتیں نہ کر جاؤں، کبھی مومنوں کو مل کے یہ بھی کہا کرو، دعا کرو میں ضرور کے دیدار کے قابل ہو جاؤں۔ آپ یقین کیجئے کرنل صاحب، ایسا بیٹھی اچھا بولے ان کے نام سے آگاہی ہو گئی، یقین کیجئے ہمیں اس دور میں ایک دوسرے کو دعا کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی سن لو۔ میں بس بات سمیٹ تو پھر آپ کے سوالات میں، ورنہ تو گفتگو خیر سے بڑی طویل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کی محبت اسد بخاری آپ کے لیے حاضر ہے، لے چلو شہر لے چلو، میں حاضر ہوں۔ یار تبلیغی جماعت والے بغیر پیسے کے جا سکتے ہیں، علی والے کیوں نہیں جا سکتے؟ ان کو دیکھو وہ لبادہ اوڑھ کے پھر رہے ہیں، اسلام کا لبادہ، ہم کہیں گے کہ وہ لفافہ کہاں ہے؟ نہیں یار، علی اتنا معمولی نہیں ہے جو پیسوں کو دے گیا ہے، علی بڑا بلند ہے۔ یہی ہے تعریف فرمانے کا شکریہ۔ قاری صاحب ایک چھوٹا سا جملہ، مہربانی کرتے ہیں صاحب، سرکار بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ پروردگار عالم ہمارے اندر ان کی دی ہوئی محبت کو پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں، آئیے پروان چڑھائیں۔ حدیث کی صاحب دعا پہ میں نے بات کی، پھر یہ عزاداری کیوں؟ آپ یقین کیجئے آہستہ آہستہ میں گزارشات پیش کروں گا، زوجنا سے لے کر علم عباس سے لے کر ہمارے ماتمی جلوسوں سے لے کر ہمارے نوحوں سے لے کر ہر چیز میں انتظار اور انتقام میں آل محمد جیسے زوجنا کی ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں۔ حضور سواری نکلی، ہم سب وہاں تھے، ہم نے دیکھا سواری کو تیار کر کے آئے، سید نے بڑے خوبصورت تیار کیا، زین رکھی، امامہ رکھا، تلوار رکھی، بڑے خوبصورت تیار کیا۔ ہم سب کو پتہ ہے جو چیز ان سے نسبت پا جائے وہ کہاں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جناب صاحب نیکسٹ جو ہماری محفل ہونی ہے نا، مجھے اپنے حکم یاد کرنا ہے، نسبت پہ ہی بات کریں گے۔ خدا کی قسم اس قوم کو پتہ چلنا چاہیے، جس بانس کی نسبت عباس سے ہو، جس کپڑے کی نسبت عباس سے ہو، وہ بلند ہوتا ہے۔ تیرے میرے دل میں غازی رہتے ہیں، ہم کب بلند ہوتے ہیں؟ یہ ہے بدلان۔ غیرات کا
کا پڑا حسین کے گنبد سے نسبت واجہ تو بلند، جس کے دل میں حسین رہتا ہے وہ کیوں بلند نہیں ہوتا؟ درد یہ ہے حضور، مہربانی ہے جس کے دل میں مولا رہے اس کو بھی تو بلند ترین ہونا چاہیے۔ آپ نے بات کری دی فتوانہ کا بولتے ایک بات کر جاؤ کرما صاحب، یہ ہے تھوڑی سی سوچنے والی باتیں۔ ماشاءاللہ سارے فوجی بیٹھے ہو، فتوہ نہیں لگاؤ گے، زیادہ زیادہ پکڑ کے بند کر دو گے، میں بات کرنے لگا ہوں۔ حضور خدا کی قسم اگر ہمیں نسبت کا اندازہ ہو جائے، بیٹا بہتر دیکھنا میرے بچوں، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ میسج ہے، اگر ہمیں نسبت کا اندازہ ہو جائے، جیسے ہمیں علم کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، مومن کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ نسبت کا اندازہ ہو جائے، مومن کو دیکھ کے کتنا، لیکن مومن کا معیار ہو بلند ہے، نسبت سمجھنی پڑے گی، اس پہ کریں گے انشاءاللہ بات۔ بس میں ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، ذوالجلال پہ بات چل رہی تھی، بس ایک ہی جملہ بچوں، بیٹا ہم سب ذوالجلال کو دیکھ کے جو، کیونکہ ہمارے ماں نے یہی سکھایا بچپن سے، ہم نے ذوالجلال کو دیکھ کے جھوٹ شراب کیا، حالانکہ یہ وہ سواری نہیں جو کربلا میں حسین کی تھی، صرف اس سواری کو حسین سے نسبت ایسی جو کہ سلام کیا۔ میں کرنل صاحب سے سوال کرنے لگا، میں نے کہا کرنل صاحب یہ آ تو گئی ہے بھی حسین کی سواری، یہ آئی کیوں ہے؟ کہنے لگے بخاری صاحب ذرا غور کی، اب میں تو دیکھنا ہے، بس میں یہ بات کرتا ہوں سوال لیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے بخاری صاحب غور سے دیکھو، میں نے کہا کرنل صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ غور سے دیکھو، یہ سواری آئی اس لیے ہے، یہ سواری ہے تیار، یہ ہے کسی کا انتظار۔ یہ ہے کسی کا رکھا ہے، زیز رکھی ہے، تلوار رکھی ہے، کسی کا انتظار۔ ایک اور صاحب کھڑے تھے، ایک مومن کھڑے تھے، کہنے لگے کرنل صاحب آپ نے کیسی بات کر دی، یہ کسی کا انتظار سے مراد کیا؟ کہنے لگے جی یہ سواری کسی کے انتظار میں نکلتی ہے، کسی نے اس پہ بیٹھ کے خون حسین کے بدلے کا اعلان کرنا ہے، بندے نے کرنل صاحب کو کہا کرنل صاحب یہاں تو نکلتی ہیں لاکھوں سواریاں، کئی سواریاں نکلتی ہیں تو آنے والا تو ایک ہے۔ کرنل صاحب کہیں گے پریشان نہ ہو، اگر بھٹکانے والا ایک ہو کے ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا استعمال ہے، لوگ نہیں دیکھتا، اگر بھٹکانے والا ایک ہو کے ہر جگہ ہو سکتا ہے تو خداوند عالم عادل ہے نا، تو پھر بچانے والے کو بھی اتنی طاقت دے سکتا ہے۔ حضور جس کو بھی سمجھنا ہے، ویسے تو خرچہ سارے سمجھ گئے ہو، اس کو سمجھنا ہے، شیعہ کتابیں کھول کے دیکھنا، علی بادشاہ نے 40 بندوں سے وعدہ کیا، اگلے دن کہتا ہے علی میرے گھر، وہ کہتا ہے علی میرے گھر، وہ کہتا ہے علی۔ بسم اللہ بسم اللہ اور فرمایا سن، بس میں ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں پھر اگلا سوال ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا مختصر ہی کر کے۔ دوسرا جی بسم اللہ، دوسرا سیدہ عرض کر رہا تھا ہمیں مشیت اللہ کے صدقے خدا ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، مقام بلند کرنا چاہتا ہے، خدا فخر کرے گا ہم پہ محشر کے دن بھی۔ امام زمانہ علیہ السلام تو اپنے ظہور رجت پہ تعین کریں گے، قیامت میں خدا بھی کرے گا۔ آپ کہیں گے حضور کیسے؟ میں نے رسول کا ایک فرمان پڑھا ہے، پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، سرکار نے فرمایا میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر، میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ صحابہ نے عرض کی سرکار ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا تم بھی ہو پر میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ تیسری دفعہ صحابہ مہربانی کرتا، تیسری دفعہ صحابہ نے عرض کی سرکار ہم آپ کے نہیں؟ فرمایا ہم تم بھی ہو پر میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ ایک بندے نے وہاں آواز دے کے کہا سرکار ان میں اور ہم میں کوئی خاص فرق ہے؟ مسکرا کے فرمایا تم نے مجھے مانا ہے دیکھ کے۔ سوال اگلا تھا، آپ نے سوال سوچا ہوا تھا بچوں کے لیے انفارمیشن کے طور پر، تو پہلا پہلو بیٹا یہی ذہن میں رکھنا بچوں بچیوں چھوٹے جو بیٹھے ہو کہ امام ہم سے غائب نہیں، ہم غائب ہیں، ہمیں ظاہر ہونا ہے۔ کیسے ظاہر ہونا ہے؟
पाकीज़गी से, हया से, सब्र से, शुक्र से, इस पे मैं आहिस्ता गुजारिश पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, अगला सवाल। जी प्लीज। नाम आपका? मेरा नाम अली कासिम ये हाशमी। इनके छोटे बेटे हैं, इससे छोटे। अच्छा जी। मुझे एक तजस्सुस है जी और वो तजस्सुस कुरान पढ़ के आया है कि इख्तियारात जी इमाम ज़माना, क्योंकि अभी आपने ही बताया वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद हैं। जी तो मैं बचपन से मजालिस में सुना कि आदम की खमीर जो है वो दोनों हाथों से गूंदा, और वो जो दोनों हाथ हैं वो यदुल्ला अली अलैहिस्सलाम। और इसी तरह अभी मैं पिछले दिनों सूरह मुल्क पढ़ रहा था, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि बहुत बरकत वाला है वो खुदा जिसके हाथ में कुल की कुल कायनात है। यहाँ पे जब मुझे समझ में आता है कि इख्तियारात इतने हैं कि इनकी मशीयत जो है वो अल्लाह की, जो इनकी मर्जी है वो अल्लाह की मर्जी है। और दूसरी तरफ जब मैंने सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत पढ़ी जिसके अंदर ये कहा गया कि वल्लाहु युक़द्दिरुल लैली वन नहार, कि इन तुम्हें रात और दिन का भी इल्म नहीं है, तुम्हें रात और दिन का भी इल्म नहीं है। उसके आगे कहा गया है कि इनमें से कुछ हिजरत करेंगे। एक तरफ अल्लाह ताला इन्हीं के बारे में जिक्र करते हुए इन हस्तियों के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि इन्हें रात और दिन का भी इल्म नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बात जो है वो हमें बताई जाती है। मुझे इख्तियारात जानने हैं कि आले मोहम्मद और इमाम ज़माना के इख्तियारात क्या हैं। ये कम से कम 2 से 3 मजालिस का टॉपिक है, लेकिन सिर्फ एक अर्जी करूँगा। सही है, देखिएगा, सिर्फ एक अर्जी करूँगा। किताबों की रोशनी में अख्तियार इमाम तो मुझे टाइम चाहिए, मैं आपको बताऊँ, लेकिन नौकर इमाम का अख्तियार बता रहा हूँ। ज़हूर होने दो, पहला कदम अस्करी 10, दूसरा काम। यह के करीब है ना, फ्लाइट है, ये 3 घंटे तो लगा ही देती है। मैं लिख किताबों में पढ़ा, मासूम फरमाते हैं खुदा बंदे आलम आइन के मुंतजरीन को तय्युल अर्ज़ बना देगा। एक कदम कहीं, दूसरा काम। बाकी इंशाअल्लाह आखिर सब करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात इमाम पे भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे असरार हैं और इंशाअल्लाह इस पे करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग हुक्म करते रहे, मैं हाजिर हूँ, करते रहेंगे बात। अगला सवाल। जी अल्लाह के तो हाथ नहीं है, वो अपने दोनों हाथों से बुलाया अल्लाह ने। जी, ये तशबीह दी है, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम को खुदा का शेर कहा जाता है। तो अल्लाह ने कोई नौज़ुबिल्लाह शेर तो नहीं रखे हुए। अम्मा वागे क्यों, अब्बा को किसने बनाया? है जी, अम्मा वागो किन हाथों से बनाया? मैं नहीं अपनी गुफ्तगू करूँ, कोई और बोलना नहीं चाह रहा। बस हम इंतज़ार करें, साहिब ज़माना के इज़हार फरमाएंगे। इसी मेरे ख्याल ये थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं, बच्चों में मैं तशरीफ करता रहता हूँ। जो फ़र्क है कि जो इमाम के मौजूदगी में जो 11 इमाम गुजरे, मौजूदगी के लोगों का और इतने अरसे गैर मौजूदगी में लोगों का इमाम को मानना, तो उसका क्या फजीलत क्या है, ये थोड़ी बच्चों को ज़रा गाइडलाइंस। मैं कैमरे की मिसाल दी है, बच्चों को बोलो मैं होगा, जैसे कैमरे के सामने हम सारे अलर्ट हैं, कोई चीज़ ऐसी, कोई हरकत ऐसी, कोई बात ऐसी, कोई काम ऐसा नहीं करते। इवन के बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने बड़े बेहतरीन रहते हैं, हल्की फुल्की लड़ाई कर लेते, मामा बाबा समझा देते बेटा ना करो, इससे ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं करते। बस मामा बाबा को चाहिए अपने बच्चों के जहनों में बचपन से डाल देना, क्या तुम घर में होते हो हम देखते हैं, तुम घर से बाहर हो या घर में हो, तुम इमाम देखता है, हर जगह तुम्हारी इमाम की निगाह है तुम पे। मैं कहता हूँ इतने कमाल पॉलिश होकर निकलेंगे, सुभान अल्लाह। गैबत में यही है कि हमें थोड़ी सी करना साहब सही ज़्यादा करनी है, यानी कोशिश काविश ज़्यादा करनी है। वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी उस दौर में, चूँकि मासूमीन तशरीफ़ फरमाते ज़ाहिरन, इस दौर में ज़ाहिरन गैबत के हवाले से हुक्म है, तो थोड़ी सी कोशिश ज़्यादा करनी है, हमें तलाश करनी है उस चीज़ की जो इमाम हमें देखना चाहते हैं, फिर पर्दे हट जाए। कि इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद जब क़यामत आएगी तो वो किस तरह? मैं ऐसा कर दूँ, ये क़यामत और रजत में एक फ़र्क है। पहले बच्चों मैं आपको बताता जाऊँ, रजत ये पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि की ज़बान अतहर से निकला हुआ जुमला है रजअत। रजअत रजआ, पलटना, उठना, फिर वापिस आना।
سرکار نے فرمایا یہ رجت اس وقت ہوگی جب میرا فرزند صاحب رجت آئے گا. سلمان نے پوچھا تھا سرکار صاحب رجت کون ہے؟ بیٹھے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردین صاحب کھڑے ہو گئے, سر پہ ہاتھ رکھ کے ہمارے زمانے کے امام کا نام لیا, ہمارا بیٹا جب آئے گا. تو بچوں میں تھوڑا سا بتاتا ہوں جو بیٹا رجت یہ قیامت سے پہلے کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے ایک اور بات بتاتا ہوں, ہمارے معصومین کے فرمان میں ایک چیز چھپی ہے, فرماتے ہیں جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. قیامت سے پہلے رجت اٹھنا ہے, پلٹنا ہے, پھر واپس آنا ہے. سانپ نے نہیں, آل محمد کے عاشقوں نے اور ظالموں نے. قیامت میں سب پلٹائے جائیں گے, رجت میں مخصوص طبقہ پلٹایا جائے گا. مثلا وہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے صرف ماتم نہیں, بیٹا میری طرف دیکھنا, میں تمہیں بہترین فلسفہ بتانے لگا ہوں, سنبھالیے گا بیٹیاں بہنیں آپ بھی سنبھالیے گا. سینے پہ ہاتھ مار کے صرف ماتم کر کے محبت حسین کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے, صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں مار رہے ہوتے, بلکہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مظلوموں کا وارث اکیلا بیٹھا ہے غیبت سے, میں تیار ہوں. یہ سینے پہ ہاتھ میں آئی ایم ریڈی, آرڈر لگائیے. اور اگر آرڈر سیکھنا ہو بچوں, پھر فوجیوں سے بہتر آرڈر کون سکھا سکتا ہے؟ اتنا پیار. میں ایک جگہ جا رہا ہوں مجلس پڑھنے, بارش ہو رہی ہے, گردین صاحب بارش ہو رہی ہے, یہ بھائی بیٹھے ہیں اپنے سارے, بارش ہو رہی ہے, تو بندہ پائپ لے کے چھڑکاؤ کر رہا ہے. میں نے بچے کو کہا, میں نے بیٹا میرا گاڑی روکنا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اس وقت بارش ہو رہی ہے اور چھڑکاؤ ہو رہا ہے, ان سے ذرا پوچھے تو صحیح. تو اس نے گاڑی روکی, تو میں نے ان سے شیشہ نیچے کر, میں نے کہا جی یہ بارش میں آپ چھڑکاؤ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں سر آرڈر از آرڈر. بھی تھینک یو, مہربانی. آرڈر از آرڈر. جہاں امر آ جائے, جہاں میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دوں. یہ روزہ ہے, سب کو خیر سے ماشاءاللہ اکثر کو ہے. ہم سب نے حکم یعنی افطاری تک, شاہ جی میں ایک بہترین پہلو عرض کرنے لگا ہوں, سرکار کا فرمائے افطاری تک ہم نے کسی کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ لگا کے منہ میں نہیں ڈالنا. آرڈر ہے. حالانکہ ہم سے کوئی سوال کرے کہ نعوذ باللہ یہ حرام ہے, ہم کہیں گے بات حرام کی نہیں ہے, بات آرڈر کی ہے. آرڈر ہے آرڈر. مہربانی, حکم آ گیا, ہم نے حکم پہ رک جانا ہے. بس جس نے حکم ماننا شروع کر دیا بچوں, اسے کہتے ہیں شیعہ. مہربانی, اس لیے صرف ان کو ماننا نہیں بلکہ ان کی بھی ماننا ہے.